بچوں کو وہ پڑھائیں گے. یہ کتنی ہم نے حیثیتیں جمع کر دی ہیں ایک مسجد کے اندر. اب آپ غور کیجئے کہ ایک ہی شخصیت مبارکہ علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ مسجد نبوی کے خطیب کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پنج وقتہ امام کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں معلم کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جو تصوف کے حلقے ہیں، جو شیخ ہوتے ہیں، اب وہ شیخ نماز نہیں پڑھاتے. یہ گویا کہ ان کی فیلڈ کی شے ہی نہیں ہے. وہ امامت تھوڑے کرائیں گے. وہ تو تزکیہ نفس کرتے ہیں، وہ کچھ آپ کو مشورے دیتے ہیں، آپ کو کچھ اوراد و وظائف بتاتے ہیں. ان کا یہ کام ہے. وہ نماز تھوڑے پڑھائیں گے. لیکن وہاں مربی بھی وہی ہے محمد الرسول اللہ، مزکی بھی وہی ہے محمد الرسول اللہ، معلم بھی وہی ہے محمد الرسول اللہ، پنج وقتہ امام بھی وہی ہے محمد الرسول اللہ، اور خطیب بھی وہی ہے محمد الرسول اللہ. کتنی حیثیتیں جمع ہیں. میرے نزدیک تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا معجزہ. اتنی متضاد حیثیتیں. ذرا غور کیجئے، ایک ہوتی ہے تبلیغ، اور خاص طور پر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹریٹ پریچنگ، گلی گلی پھرنا، لوگوں کو خیر کی دعوت دینا، بھلائی کی باتیں کہنا، وعظ و نصیحت کرنا، ایک اسٹریٹ پریچنگ. ایک ہے وہ سیف بدست میدان جنگ میں اور لشکر کی سپہ سالاری کرنا. تو بڑے متضاد کام ہے دنیا میں. جو وہ کام کرتا ہے وہ یہ کام کیسے کرے گا، اور جو یہ کام کرتا ہے وہ کام کیسے کرے گا. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ، مکے کی گلیوں میں آپ اسٹریٹ پریچنگ بھی کر رہے تھے، آپ دعوت دے رہے تھے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو فلاح پا جاؤ گے، تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی. لیکن وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ہے، غزوہ احد میں ہے، وہاں آپ سپہ سالاری فرما رہے ہیں. تاریخ نے ایسی کوئی شخصیت اور محمد کے سوا دیکھی ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَفِدَاهُ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو. ایسی شخصیت تو کوئی نہیں. اس پہلو سے میں یہ عرض کروں گا کہ حضور کی شخصیت کا ایک پہلو، جیسا کہ میں نے کہا عظمت کا، یہ کہ نبی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے. تو انجینئر نوید احمد صحیح کہہ رہے تھے کہ کوئی تاثر کسی درجے میں ہو سکتا ہے تو کوئی نبی سمجھ سکتا ہے، لیکن کوئی نبی بھی صحیح مقام وہی ہوگا کہ جو معین کر سکے گا محمد الرسول اللہ کا، کہ جو آپ سے برتر ہو. کمتر آدمی دیکھ تو سکتا ہے اوپر، لیکن معین نہیں کر سکتا. وہ تو جو اوپر کا ہے وہی طے کرتا ہے. یہ تو میرا خیال تھا کہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہوگا. نماز عشاء کا یہاں اہتمام ہوگا، نماز باجماعت ہم ادا کریں گے جلسے کے اختتام پر، اس لیے اس میں کوئی تشویش آپ محسوس نہ کیجیے. ظاہر بات ہے کہ حضور سے برتر کوئی نبی نہیں. اسی طریقے سے روحانی مقام آپ کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا سا اندازہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ہو سکتا ہے، مجھے اور آپ کو تو نہیں ہو سکتا. شیخ معین الدین اجمیری کو ہو سکتا ہے رحمہ اللہ، علی حجویری کو ہو سکتا ہے رحمہ اللہ، کچھ ہو سکتا ہے. آپ کو اس اعتبار سے وہ شخصیتیں کچھ اندازہ دے سکیں گی، لیکن صحیح مقام کا اندازہ وہ نہیں دے سکتی. اس لیے کہ جو بالا تر ہو روحانیت میں محمد رسول اللہ سے، وہ بتا سکے گا کہ محمد کا مقام اس میدان میں کیا ہے. جو مقرب تر ہو اللہ سے، کتنا قرب تھا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات سے، کون بتائے گا. ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے. میں سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ 100 وصال حضور رکھتے تھے. اور 100 وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا صبح سے، لیکن شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات میں بھی جاری رہا، اگلے دن بھی جاری رہا، اگلی شام کو جا کے افطار کیا، تو یہ 2 دن کا 100 وصال ہو گیا. یا یہ ہے کہ اگلی دن بھی افطار نہیں کیا، پھر وہ دوسری رات سے ہوتا ہوا تیسرے روز کی شام تک پہنچ گیا، تو 3 روز کا 100 وصال ہو گیا. حضور رکھتے تھے، لیکن یہ کہ بعض صحابہ نے رکھنے کی کوشش کی تو آپ نے سختی سے منع کر دیا. انہوں نے عرض کیا حضور آپ خود رکھتے ہیں، آپ ہمیں روکتے ہیں. آپ نے فرمایا، آپ ذرا نوٹ کیجئے، اب یہ جن کو ہم عام طور پر عرف عام میں کہہ دیتے ہیں وہابی، کہ جو مقام عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانتے ہیں نہ بیان کرتے ہیں، کوئی وہابی بھی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے. حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہو.
ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، وہ یطعمنی و یسقینی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ کون بتائے گا؟ ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو تخیل سے، تصور سے، وہم سے، گمان سے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم کیا سوچیں گے؟ صحابہ کرام سے حضور نے کہہ دیا، تم میں سے کون ہے جو سمجھے گا اس بات کو؟ تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہو؟ ایکم مثلی، ابھی تو عند ربی وہ یطعمنی و یسقینی، میں تو رات بسر کرتا ہوں اپنے رب کے پاس، اور وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اب یہ روحانی غذا اللہ کیسے کھلاتا تھا، کس عالم میں وہ کھلاتا تھا، کس عالم میں یہ اللہ کے ساتھ جو ہے رات بسر ہوتی تھی، ہم کیا جان سکتے ہیں؟ تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ جو اصل عظمت کے پہلو ہیں محمد الرسول اللہ کی شخصیت کے، ان کو تو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو اندیشہ یہ ہو جائے گا توہین کے مرتکب ہو جائیں گے۔ میں ایک لطیفہ پنجاب کا کہ ایک شخص جو ہے کوئی دیہاتی بیچارہ کسی مشکل میں تھا، کوئی پاس سے کوئی گاڑی میں گزر رہا تھا، ڈپٹی کمشنر تھا اس ضلع کا، اس نے دیکھا کہ کوئی مصیبت میں، اس نے کوئی مدد کی، اس کی بات جو ہے وہ مشکل رفع ہو گئی۔ اس دیہاتی نے اب اسے اپنے تصور کے مطابق بہت بڑی دعا دی، رب تینوں پٹواری کرے، اللہ تمہیں پٹواری بنا دے۔ اب یہ اس کی توہین ہے، وہ ڈپٹی کمشنر ہے، پٹواری سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک کے کتنے، لیکن اس غریب دیہاتی کو تو پٹواری سے آگے پتہ ہی نہیں۔ اسے تو معلوم ہے کہ میرا سارا معاملہ پٹواری کے ہاتھ میں ہوتا، وہی جو ہے نقل زمین کا جو ہے وہ نقل درج کرتا ہے، انتقال ارضی ہوتا ہے، اسی کے قلم میں یہ طاقت ہے کہ وہ مالیہ معاف کرا دے کہ خرابہ ہو گیا، یہ جو اتنے رقبے کے اندر جو ہے وہ فصل خراب ہو گئی تو مالیہ معاف ہو جائے گا، اس میں سے لگان معاف ہو جائے گا۔ تو میرا تو نفع نقصان اس پٹواری کے ہاتھ میں ہے، یہی سب سے بڑی شخصیت ہے، یہی سب سے زیادہ با اختیار ہے۔ تو ڈپٹی کمشنر کو اس نے دعا دی کہ اللہ تجھے پٹواری کر دے۔ تو ہمارا حال یہی ہوگا اگر ہم حضور کے ان پہلوؤں کی عظمت کے بیان کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے، بہت صحیح آپ کے سامنے رکھا شیخ سعدی کا وہ مصرع، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورے 2 اشعار جو قطع ہے شیخ سعدی کا، وہ اس قابل ہے کہ وہ آپ کو سنایا جائے۔ وہ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المرير ولقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اے صاحب جمال، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المرير لقد نور القمر، اس چاند کو جو روشنی دی گئی ہے وہ آپ کے چہرے انور سے مستعار دی گئی ہے، اور آپ کی ثنا جیسا کہ اس کا حق ہے وہ تو ممکن ہی نہیں۔ وہی جو بات میں نے عرض کی، ہم ثنا کرنے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے توہین کے مرتکب ہو جائیں۔ جو مقام اور مرتبہ ہے آپ کی ثنا کا، وہاں تک ہمارا ذہن ہی نہیں پہنچ سکتا۔ لا یمکن الثناء، ممکن ہی نہیں ہے آپ کی ثنا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسا کہ آپ کا حق ہے کہ آپ کی ثنا کی جائے، وہ تو ممکن ہی نہیں۔ لہذا ہمارے لیے پناہ گاہ یہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، ہم یہ کہہ کر جو ہے بس آپ کی ثنا کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بعد عظیم ترین شخصیت وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ خوبصورت الفاظ میں غالب نے کہا ہے، غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتین، اے غالب ہم نے، خواجہ یہاں پہ حضور کے لیے ممدوح کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ہم نے حضور کی ثنا جو ہے وہ تو اللہ کے حوالے کر دی ہے، ہم اس کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم کوشش کریں گے تو پھر کوئی گڑبڑ ہوگی، ہم کہیں توہین کے مرتکب ہو جائیں گے۔ غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتین، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد، کہاں یہاں پہ کہ آن کا مخفف ہو گیا ہے، کہ آن ذات پاک، اس لیے کہ وہی ذات پاک ہے اللہ تعالیٰ کی تبارک و تعالی مرتبہ دان محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جاننے والا ہے، جس کی میں نے شرح آپ کے سامنے کی ہے کہ کوئی جان سکتا تھا تو کوئی نبی جان سکتا تھا، لیکن آپ سے بلندتر نبی جان سکتا، اور بلندتر ہے نہیں۔ لہذا اب ایک ہی ہستی ہے کہ جو آپ کے مرتبہ و مقام سے واقف ہے صحیح معنی میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
اس لیے ہم نے یہ کام تو اللہ کے حوالے کر دیا۔ البتہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، انسان کی حیثیت سے حضور کی عظمت، یہ کچھ پہلو ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں، ہمارے احساسات بھی ہیں۔ ہر باپ جو ہے ذرا اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھے اور اس سچویشن کو دیکھے جس میں حضرت فاطمہ آئی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ سوچے کہ اس وقت وہ آپ جو ہیں، آپ خود صدر ریاست ہے، آپ کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، آپ جس کو جو چاہیں دے دیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس حال میں وہ جواب دیا ہے محمد الرسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہم بحیثیت ایک انسان کے، بحیثیت باپ کے، بحیثیت شوہر کے، ہم آپ کی شخصیت کی عظمت کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت انسان آپ کی جملہ عظمتوں کو اگر جمع کیا جائے تو اس کا سم ٹوٹل کیا ہے، وہ ہے اصل میں میری گفتگو کا موضوع۔ وہ اس اعتبار سے ہے کہ جو کارنامہ آپ نے سر انجام دیا اپنی حیات دنیاوی میں، آغاز وحی سے لے کر اور آپ کے انتقال یا وصال تک کل 23 برس بنتے ہیں، اور 23 بھی ہیں قمری، 22 برس، سوا 22 برس بنتے ہیں ہمارے حساب سے۔ اس 22 برس میں جو عظیم کارنامہ آپ نے سر انجام دیا ہے، اس کا ہم کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے تاریخ عالم میں، تاریخ انسانیت میں۔ اس پہلو سے سوچئے کہ ایک عظیم انقلاب، عظیم نہیں، عظیم ترین انقلاب، جامع انقلاب، اور جامع نہیں، جامع ترین انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا کل 22 برس کی مہلت کے اندر۔ یہ عظمت ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے آج عام لوگوں کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے بھی منکشف ہو رہی ہے۔ یہ صدی اس اعتبار سے پچھلے حالات جو رہے ہیں، خاص طور پر یورپینز کو، مغرب کی جو عیسائی اقوام تھی، انہیں جو قد تھی حضور کی ذات مبارکہ سے، اور بعض پہلوؤں سے مجھے ان سے ہمدردی بھی ہے کہ ان کے ممدوح اعظم ہیں حضرت مسیح علیہ السلام، یا نمبر 2 پر ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی، حضور نے متعدد شادیاں کی۔ یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے نہیں اترتی۔ ان کا تصور تو یہ ہے کہ اگر کوئی روحانی طور پر اونچی شخصیت ہو تو اسے شادی وادی نہیں کرنی چاہیے، وہ تو بس اللہ سے لو لگائے۔ یہ گھر گرہستی کے بکھیڑے، یہ مشکلات، یہ مسائل، یہ چیزیں تو در حقیقت پھر وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والی بات جو ہے اس میں رکاوٹ بنتی، لہذا وہ شے ان کے حلق سے اتری نہیں کبھی۔ اس لیے وہ حضور کی عظمت جو تھی وہ گویا کہ حجاب بن گیا آپ کی شخصیت کا یہ پہلو کہ ان کی نگاہوں سے اوجھل رہی شخصیت حضور کی۔ لیکن یہ کہ اس صدی میں جس اعتبار سے غیر مسلموں نے اعتراف کیا ہے، اب اس کی میں مثال آپ کو زیادہ تو نہیں دے سکتا کہ میں بہت سے آپ کے سامنے حوالے دینے شروع کر دوں، کارلائل نے کیا کہا اور فلاں نے کیا کہا اور فلاں نے کیا کہا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 3 حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک اس صدی کے آغاز سے لے کر 20 برس کے بعد، یعنی 1920 میں ایم این رائے، ہندوستان کا ایک بہت چوٹی کا انقلابی انسان، کمیونسٹ، اور کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن تھا۔ یہ گویا کہ جو اس وقت کی عظیم ترین جماعت تھی کمیونسٹ پارٹی، ایک عظیم انقلاب 1917 میں برپا ہو چکا تھا، پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا، تو کمیونسٹ انٹرنیشنل کا وہ رکن تھا ایم این رائے۔ اس نے تقریر کی لاہور میں، بریڈ لا ہال میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور یہ بات میرے علم کی حد تک، ممکن ہے پہلے بھی کسی نے کہی ہو، میری محدود معلومات جو ہے ان کی روح سے میں کہہ رہا ہوں، پہلی مرتبہ اس نے اس عظمت محمدی کا اعتراف کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین، جامع ترین، گمبھیر ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بڑی عمدہ بات اس نے کہی کہ میں اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا کہ اسلام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل گیا اور ربع صدی میں جزیرہ نماء عرب سے نکل کر مشرق میں آکسس ریور تک اور مغرب میں اٹلانٹک اوشن تک پہنچ گیا۔ یہ سرعت رفتار، یہ بجلی کی سی رفتار کے ساتھ پھیل جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہوا، چند سالوں کے اندر سکندر اعظم مقدونیہ سے چلا ہے، آج کل اسے میسیڈونیا کہہ رہے ہیں، وہ مقدونیہ ہم نے تو پڑھا تھا۔
لیکن آج کل جو یہ کوسوو کا معاملہ ہوا ہے تو بار بار یہ لفظ آتا ہے. کوسوو سے بالکل سرحد ملنے والی وہ مقدونیہ کی ریاست ہے. وہاں سے چلا اور کہاں پہنچ گیا؟ دریائے بیاس. بڑی تیزی کے ساتھ برق رفتاری سے جو راستے میں آیا شکست دیتا ہوا اور وہ پہنچ گیا. اسی طریقے سے اٹیلا چلا تھا صحرائے گوبی سے. یہ چین کے شمال میں، چین کے اور رشیا کے درمیان جو گوبی ڈیزرٹ، یہاں سے وہ اٹیلا چلا اور وہ پورا ایشیا کراس کرتا ہوا ڈنیوب کی وادی تک پہنچ گیا، فتوحات کے جھنڈے گاڑتا چلا گیا. تو اس نے کہا کہ اگرچہ یہ چیزیں پہلے بھی ہوئی ہیں دنیا میں، لیکن ان فتوحات کے بعد دنیا میں کوئی روشنی نہیں آئی، کوئی علم اور ہنر کی ترقی نہیں ہوئی، کوئی تہذیب و تمدن کا کوئی نیا نظام نہیں آیا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامہ سر انجام دیا 22 برس میں، پھر آپ کے وصال کے بعد 24 برس کے اندر اندر کہاں سے کہاں وہ بات پہنچ گئی. تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا. لیکن یہ کوئی بروٹ ملٹری ایکسکرشن نہیں تھی، یہ کوئی صرف جو ہے فوجی مہمیں نہیں تھی. ان کے جلوں میں نئی تہذیب آئی، نیا تمدن آیا، نیا نظام آیا، نئے علوم آئے. دنیا کے اندر نئے نئے علوم کی ایجاد کی ان عربوں نے جو امی تھے، جن کا لقب یہ تھا امیین. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جن کے پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا. وہاں تو انگلی پر گنے جا سکتے تھے کہ یہ لوگ پڑھے ہوئے مکے میں چند. اور ان لوگوں کو علم کے نئے نئے دروازے ان کے ذریعے سے اللہ نے کھلوائے، نئے نئے علوم کی ایجاد انہوں نے کی. الجبرا کس کا ایجاد کردہ ہے؟ کیمیا کا کس نے آغاز کیا ہے؟ ان عربوں نے، ان پڑھ عربوں نے. تو نئی تہذیب، اس کو علامہ اقبال نے کہا ہے، مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید. ایک نئی قومیت، ایک نیا آئین، ایک نیا طرز حکومت، ایک نیا معاشی نظام، ایک نیا سماجی نظام جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روشناس کرایا. آپ کو معلوم ہے پھر مسلمانوں نے مشرق سے بھی علوم لیے، مغرب سے بھی لیے، ان علوم کو ترقی دی. اور وہی ترقی یافتہ علوم تھے کہ جو پھر عربوں کے ذریعے سے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے پھر یورپ نے دوبارہ اخذ کیے. اور وہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی 3 ملک ہیں کہ جو اسپین کے ساتھ قریب رہتے ہیں. ان تینوں ملکوں سے نوجوان آتے تھے. کارڈووا، ٹولیڈو، گرناڈا، یہ یونیورسٹیاں غرناطہ کی اور قرطبہ کی اور تولیتلا کی یونیورسٹیز میں آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے اور پھر جاتے تھے. تو رینیسنس بھی انہوں نے شروع کیا، تحریک احیاء العلوم، علوم کو زندہ کیا یورپ میں ان لوگوں نے جو یہاں سے سیکھ کر گئے تھے. تحریک اصلاح مذہب، ریفارمیشن، ان لوگوں نے شروع کی جو یہاں آ کر عربوں سے سیکھ کر گئے تھے. تو یہ بات تھی جو ایم این رائے نے کہی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین، گمبھیر ترین، جس کو کہیں گے کہ موسٹ پروفاؤنڈ ریولوشن آف ہیومن ہسٹری، وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا آ جائیے 60 سال بعد، اور یہ مشابہت ہے کہ شروع سے 20 سال 1920، صدی کے اختتام سے 20 سال پہلے 1980. کتاب چھپتی ہے امریکہ میں، مینہٹن میں. مصنف اب بھی زندہ ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. اس نے ایک عجیب انداز اختیار کیا. مشاہیر عالم پر تو کتابیں اس سے پہلے بھی بہت سی لکھی گئیں، مشہور لوگ کون کون گزرے ہیں. اس نے یہ کیا، اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری. تاریخ انسانی میں حالات کے رخ کو موڑنے والی شخصیتیں، جو دھارا تاریخ کا جا رہا ہے اس کا رخ موڑنا. تو وہ کون سی شخصیتیں ہیں جنہوں نے کہ تاریخ انسانی جو ہے اس کے دھارے کے رخ کو موڑا. اچھا، ان میں پھر دیکھیں کہ سب سے زیادہ وہ رخ کا موڑنے والا کون، پھر کون، پھر کون، پھر کون. تو سلیکشن، لیکن صرف سلیکشن نہیں، گریڈیشن بھی، کہ ان میں درجہ بندی بھی کی جائے. اسی کتاب کا عنوان ہے دی 100، اور اس میں وہ نمبر 1 پر لا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا ہے. مسلمانوں میں سے پھر صرف ایک کو اور لیا ہے اس نے، وہ حضرت عمر فاروق کی شخصیت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں وہ 50 یا 51 نمبر پر لایا ہے، درمیان میں بالکل. لیکن حضور کو جب نمبر 1 پر لاتا ہے تو وہ کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، مجھے اس کی وجہ بیان کرنی ہوگی، توجیہ کرنی ہوگی. میں عیسائی ہوں،
میں ویسٹرن ہوں، میں یہاں امریکہ کا پیدا ہوا یہاں پہ پلا بڑھا ہوں، اور میں محمد کو کہہ رہا ہوں کہ ہی از آن دی ٹاپ آف دی لسٹ آف دی 100 موسٹ